خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، بدترین سیلاب نے جہاں کروڑوں افراد سے ان کی چھت چھین لی، وہاں اربوں روپے مالیت کی نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی طرح سرکاری مال کو بھی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں محکمہ خوراک کے 8 مراکز پر کھلے آسمان تلے کئی میٹرک ٹن گندم گل سڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں طارق گرمانی اس رپورٹ میں۔ ملک کی تاریخ کے بدترین سیلاب سے ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا اور راجن پور میں محکمہ خوراک کے 8 گوداموں میں کھلے آسمان تلے پڑی ہزاروں میٹرک ٹن گندم بھی خراب ہو گئی۔ تاہم افسر اور نوکرشاہی کے گٹھ جوڑ نے اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مضر صحت گندم جانوروں کے لیے درست قرار دیتے ہوئے نیلام عام کے ذریعے 7.5 سے 9.5 روپے فی کلو تک فروخت کر دی۔ مضر صحت گندم کے استعمال سے کراچی اور فیصل آباد میں لاکھوں روپے مالیت کی 16 بھینسیں ہلاک ہونے پر خریدار عبدالرزاق نے اس گندم کو تجزیہ کے لیے زرعی تحقیقاتی ادارے نایاب کو بھجوا دیا۔ رپورٹ میں اس گندم کو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے ہی ناقابل استعمال قرار دیا گیا، جس پر اس سمیت کئی خریداروں نے گندم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے اس گندم کو جانوروں کے استعمال کے لیے درست قرار دیے جانے پر ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک خالد محمود نے ان خریداروں کی جمع شدہ رقوم ضبط کر کے خراب گندم پہلے سے کم بولی پر نیلام کر دی۔ ان مراکز پر خراب گندم کی کم بولی پر دوبارہ نیلامی سے حکومت کو تو کروڑوں روپے کی آمدنی حاصل ہو جائے گی، تاہم مضر صحت گندم استعمال کرنے سے جانوروں سمیت انسانی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ خراب اور مضر صحت گندم کو تلف کرنے سے ہی جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصانات بھی بدترین ہوئے اور زرعی زمینیں بھی تباہ ہوئیں۔ انہی نقصانات میں گندم کے گوداموں کی تباہی بھی شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ گودام نہ ہونے کے باعث کئی میٹرک ٹن گندم تباہ ہو گئی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر گوداموں کا بندوبست کریں تاکہ علاقے کو گندم کی کمی سے بچایا جا سکے۔ بصورت دیگر ایک بار پھر عوام کو آٹے کے بدترین بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو لے چلیں گے گجرات پنجاب کالج کے سالانہ میلے کی جانب۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کے لیے صحت مند سرگرمیوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کالج گجرات میں سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ کی بڑی تعداد نے رنگا رنگ ملبوسات میں بھرپور حصہ لیا۔ آئے دیکھتے ہیں۔ پنجاب کالج گجرات کا سالانہ اسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد ظہور الہی اسٹیڈیم میں ہوا، جس میں طالبات نے رسہ کشی، ریس، ٹگ ریس وغیرہ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر پرنسپل رانا محمد یونس نے کہا کہ پروگرام کا مقصد صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر اسپورٹس گجرانوالہ میڈم عفت نہار نے کہا کہ پروگرام بہت منظم تھا۔ پنجاب کالج کی کھیلوں کی ٹیم گجرانوالہ ڈویژن تک پہنچنی چاہیے۔ فیمیل اساتذہ نے میوزیکل چیئر میں حصہ لیا اور طالبات کو رہنمائی دیتی رہیں۔ ہماری ٹیچرز کی ہیلپ کی وجہ سے اور سارے اسٹاف کی ہیلپ کی وجہ سے ہمیں اس قابل بنایا انہوں نے کہ ہم کھیل سکیں، ہم ون کر سکیں۔ ہم ان کو تھینک کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا۔ میں نے 800 میٹر ریس جو ہے وہ ون کی ہے اور فرسٹ پوزیشن آئی ہے میری، اور میرا نام سنینا امرین ہے، اور میں پنجاب کالج کا بہت تھینکس کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے اتنے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ سب نے بہت کوآپریٹ کیا ہے، بہت ہمیں انکریج کیا ہے اور اوور آل دیٹس دی بیسٹ اینڈ پنجاب کالج از دی بیسٹ۔ آخر میں مہمان خصوصی نے جیتنے والی طالبات کو ٹرافیاں، میڈلز، شیلڈز اور انعامات دیے، جبکہ کالج کے پرنسپل رانا محمد یونس نے مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ دی۔ مثبت سرگرمیوں کے فروغ سے نوجوان نسل کو بے راہ روائی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین گلشیر کے ساتھ نئی ملک دنیا ٹی وی گجرات۔ ناظرین، طلبہ کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی نصابی۔ اس کی وجہ سے طلبہ میں اعتماد بڑھتا ہے، جو ان کی آئندہ زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب اس قسم کے ایونٹ سے نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کالج کی یہ کاوش یقیناً طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ سانگلا ہل میں ٹی ایم اے کے عملے نے ریلوے روڈ پر 40 سال سے قائم مارکیٹ کو مسمار کر دیا، جس کے باعث 1000 کے قریب خاندان بے روزگار ہو گئے۔
ڈی سی او ننکانہ حسن اقبال کی زیر نگرانی سانگلہ ہل مارکیٹ گرانے کے عمل کی خود نگرانی کی۔ ریلوے روڈ پر یہ مارکیٹ 40 سال سے قائم تھی، جس میں 180 دکانیں تھیں۔ متاثرین نے بتایا کہ ٹی ایم اے کے عملے نے دکانوں کو مسمار کر کے ہمارے بچوں کا روزگار چھین لیا ہے، لیکن انہیں کوئی متبادل جگہ فراہم نہیں کی جا رہی۔ دوسری طرف ٹی ایم او سانگلہ ہل منیر احمد گجر کا کہنا ہے کہ آپریشن ریلوے روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے کیا گیا، جس کے لیے دکانوں کے مالکان کو ایک عرصے سے نوٹس دیے جا رہے تھے، مگر ان لوگوں نے پہلے سے کوئی متبادل بندوبست نہیں کیا۔ جھنگ پولیس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر نواحی علاقے ڈال موڑ کا رہائشی ثقلین شاہ بیوی اور 2 بچوں سمیت خودسوزی کے لیے پریس کلب جھنگ پہنچ گیا۔ جھنگ پولیس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر نواحی علاقہ ڈال موڑ کا رہائشی ثقلین شاہ بیوی اور 2 بچوں سمیت خودسوزی کے لیے پریس کلب جھنگ پہنچ گیا۔ ثقلین شاہ کے مطابق کچھ عرصہ قبل اس کی بیٹی اغوا ہو گئی تھی، جس کا مقدمہ تھانہ 18 ہزاری میں درج ہوا، مگر ملزم بااثر ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے۔ جب اس نے انصاف مانگا تو پولیس اور بااثر شخصیات نے برا منایا اور اس کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ کئی دنوں سے اس کا بیٹا چوری کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہے، لیکن پولیس اہلکار اس کی بات سننے کی بجائے الٹا اسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کو انصاف نہ ملا تو وہ بیوی بچوں سمیت خودسوزی کر لے گا۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے جام کے چٹھا میں ریٹائرڈ پولیس ملازم نے بیوی اور 13 سالہ بیٹے کو چھریاں مار کر قتل کرنے کے بعد لاشیں ویرانے میں پھینک دیں۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ تاندلے والا میں چودھری کے بیٹے نے شیو کرنے سے انکار پر نائی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ کوٹلہ مغلاں کے نواحی موضع ہیرو میں تقریباً 13 موازیات کے سینکڑوں متاثرین سیلاب نے حکومتی رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تھانہ قادرآباد کے گاؤں بستی مخدوم میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد کے قاتل گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے آلہ قتل برآمد، خاندان کی بہو مصباح بھی واردات میں ملوث۔ پیر محل میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے اپنی بیوی اور 2 بچوں پر تیزاب پھینک دیا۔ شیخوپورہ میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ اور پتھراؤ سے 15 افراد زخمی۔ مشتعل افراد نے دکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے لاہور فیصل آباد روڈ بلاک کر دی۔ کوٹ رادھا کشن میں 3 دن سے گیس کی فراہمی بند ہونے پر شہریوں نے محکمہ گیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ میاں چنو میں دیہاتیوں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مسلم لیگ حافظ آباد کے صدر چودھری مہدی حسن بھٹی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون انہیں انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف مقدمات کی اجازت باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کاروبار کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور اب تو خواتین بھی اس میں ملوث ہو رہی ہیں، جو خطرناک علامت ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، جسے بہتر کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات درکار ہیں، اور یہ اقدامات اتفاق اور اتحاد کے ذریعے ہی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے اقدامات بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر فوری طور پر اس شعبے میں اصلاحات اور بہتری کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو پھر سوائے افسوس کرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔